نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. اس مجلس کے لیے جو موضوع بھیجا گیا ہے وہ ہے دین اسلام میں بصیرت اور فراست کی ضرورت اور اہمیت. یعنی دو الفاظ ہیں، ایک بصیرت اور دوسرا فراست. بصیرت ایک ایسا وصف ہے جو اللہ کی عطا سے ہے، اور اس میں انسان کی کوشش کا عمل دخل. جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے جڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بصیرت کے دروازے کھولتا جائے گا. فراست اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اس کے لیے کوئی نصاب یا اس کے حصول کے لیے کوئی سلیبس موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بصیرت اور ایک لفظ ہے بصارت. بصیرت اور بصارت. بصارت یہ آنکھوں کا نور ہے، اور بصیرت دل کا نور ہے. بصیرت کے بہت سے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. بصیرت ایک نور کا نام ہے، حق کا نور اور صحیح دلائل کا نور. اور بصیرت یقین کا نام ہے، اور بصیرت شرح صدر کا نام ہے. اور بصیرت ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے. یہ سارے بصیرت کے معنی ہیں. تو بصیرت علم اور یقین کا نور ہے، وحی کا نور ہے. اللہ رب العزت اس شخص کو جو اللہ کی وحی سے جڑا رہے، منسلک رہے، بصیرت عطا فرماتا ہے اور یہ نور عطا فرماتا ہے. اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو. کیونکہ وحی حق کی دلیل ہے، جس کی دو قسمیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اور یہ دونوں بصیرت کے خزانے ہیں
اور بصیرت کی بنیادیں ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ اور پوری تصدیق کے ساتھ۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو ہر بندے کو قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فتنہ قبر سے مراد فرشتوں کا سوال کرنا، منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے۔ یہ سوال فتنۃ القبر ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، صحیح جواب دینے والے اور جواب نہ دے سکنے والے۔ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب کیسے سجھائی دیا؟ سوال تو آسان ہے بہت۔ آج کوئی طفل مکتب بھی ہو، چھوٹا بچہ، اس سے پوچھ لو، بتائے گا۔ لیکن قبر کا یہ بڑا سخت امتحان ہے اور بہت تھوڑے لوگ جواب دے پائیں گے۔ اس جواب کے پیچھے ان کی زندگی کا وہ کردار ہے جو یقین کا حامل تھا اور جو پیدا ہوتا ہے اللہ کی وحی سے جڑ جانے کے ساتھ۔ دیکھیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو اللہ کی توفیق سے ہی جواب آئے گا، لیکن اس کا جواب صحیح وہی دے گا جو اپنی پوری زندگی، وہ 50 سال کی ہو، 60 70 سال کی ہو، ایک رب کے ساتھ جڑا رہے، پوری یقین کی قوت کے ساتھ، کسی شک و شبہ کے بغیر۔ اس کو اللہ صحیح جواب دینے کی توفیق دے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو رب تو مانتے ہیں مگر ان کا کردار بصیرت پر نہیں۔ ان کے داتے بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، ان کی دستگیری کرنے والے بھی ہیں، ان کے غوث بھی ہیں۔ یہ بندہ جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ بصیرت سے محروم ہے، اس کو اللہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ جو لوگ صحیح جواب دیں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ عدل یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، کہ تو یقین پر تھا، یہ بصیرت، تو یقین پر تھا، تیری موت بھی یقین پر آئی، اسی یقین پر تو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تیرے ساتھ یقین ہی یقین، بصیرت ہی بصیرت، نور ہی نور ہے، شرح صدر تیرے پاس۔ تیری زندگی یقین پر گزری جو بصیرت کا نام ہے، اسی بصیرت پر تیرا انتقال ہوا، یہی بصیرت آج قبر میں تیرے ساتھ موجود ہے اور قیامت کے دن بھی اسی بصیرت کو لے کر اٹھے گا۔ تو بصیرت کیا ہوا پھر؟ بصیرت ایک بڑا عظیم جوہر ہے جو یقین پر قائم ہے، شرح صدر پر قائم ہے، اور اس کا منبع اللہ کی وحی، اللہ کی وحی کے ساتھ جڑ جانا، یہ حقیقی بصیرت۔ یہ حقیقی بصیرت۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم،
تمہارے پاس آئیں بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے. بصیرت اوپر سے آتی ہے. بصیرت ایک قوی دلیل کا نام ہے. رب کی طرف سے آئیں گی بصیرت, آ چکی ہیں اور آئیں گی بھی. بصیرت کا مصدر کوئی دوسری چیز نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. بصائر بصیرہ کی جمع ہے. بصائر اللہ کی طرف سے آئیں گے, آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے. فمن ابصر فلنفسہ, جو اللہ کی بصیرتوں کو دیکھے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کے لیے, اپنے نفس کے لیے فائدہ اٹھائے گا. ومن عمی, اور جو ان بصیرتوں کے تعلق سے اندھا ہو گیا, بصیرتوں کو نہیں دیکھا, فعلیہا, اس کا وبال, اس کا ضرر, اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کے لیے. وما انا علیکم بحفیظ, اور یہ بات سن لو کہ میں تمہارا نگران یا داروغہ نہیں ہوں. میرا کام بصیرت کو پہنچا دینا, اللہ کی وحی کو پہنچا دینا. تمہارا کام ماننا اس کو. مانو گے تو یہ خیر خواہی کا راستہ ہے, نہیں مانو گے تو یہ بربادی کا راستہ ہے. تو اندھے ہو ڈیرے اندھے. انسان نور بصیرت کے ساتھ انسان کامیابیاں سمیٹتا ہے, اور اگر نور بصیرت نہ ہو تو انسان ناکام. اب فرشتے سوال کرتے مر ربو, کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب بہت آسان, اللہ رب ہے, لیکن سجا ہی نہیں دے رہا. وہ جواب زبان پر آ ہی نہیں رہا, اللہ توفیق نہیں دے رہا. وہ متحیر ہے, میں کس کا نام لوں؟ میرا تو لاہور میں ایک داتا ہوتا تھا, اجمیر میں دوسرا خدا تھا, کراچی میں کوئی تیسرا تھا, پاک پتن میں کوئی چوتھا تھا. صبح کسی کو سلام, شام کسی کو سلام, کس کا نام لوں؟ کہ بندہ نور بصیرت سے محروم. پھر کیا ہوگا؟ پھر مار پڑے گی, ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. تیرا دین کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. میرے سامنے بہت سے دین تھے, بہت سے کلچر تھے, بہت سی ثقافتیں تھیں. دیوالی آتی میں ہندو بن جاتا, اور کرسمس آتی میں عیسائی بن جاتا. کس دین کا نام لوں؟ دائیں بائیں جھانکتا تھا. جبکہ دین کے ساتھ تعلق غیرت کی بنیاد پر, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, دو چیزیں ہیں. یہ سامنے دین ہے, اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کرو. دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے, تماشبین نہ بنو. دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. کوئی جلوس دیکھ لو, کوئی محرم کا جلوس, کوئی تعزیہ دیکھ لو, کوئی ربیع الاول کا جلوس دیکھ لو. یہ تمہاری دینی غیرت ہے؟ نہیں, دین کی طرف سیدھا چہرہ رکھو. ٹی وی کے چینل ہے جناب, فلاں ذاکر کا پروگرام, فلاں ذاکر کا, سنو تو صحیح کیا کہتے ہیں. یہ تماش بینی کہاں سے لیا؟ بالکل جو بصیرت کے جوہر کے خلاف ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کرو. حنیف اور حنیف بن جاؤ. حنیف کا معنی جانتے ہو؟ سارے افکار, سارے ادیان سے کٹ کر دین اسلام کو گلے سے لگا لو. جو دین ابراہیمی, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بعثت بالحنیفیۃ السمحہ, مجھے بھیجا گیا ہے حنیفیت کے ساتھ. حنیفیت کو مانا دین حنیف, دین ابراہیم, جس کا تقاضا یہ کہ ہر دین سے کٹ جاؤں, ہر دعوت سے کٹ جاؤں. اور یہ دعوت توحید, یہ دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسے گلے سے لگا لو. یہ دو ذمہ داری ہیں. یہ سامنے دین ہے, صرف دین کو دیکھو اور باقی ادیان سے کٹ جاؤ. یہ نور بصیرت. اب یہ لوگ جواب نہیں دے پائے. ہم اللہ کو رب تو مانتے تھے, مگر ہمارے کردار میں بہت سے رب تھے. ہر شہر میں رب, ہر علاقے میں رب, ہر گلی کوچے میں رب. کس کا نام لے آج؟
فرشتے کیا کہیں گے؟ مار بھی ماریں گے، آسمان سے آواز آئے گی ان قد کذب عبدی، یہ بندہ نور بصیرت سے محروم، جھوٹا، بدعقیدہ، بے دین، اسے جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر قبر میں بچھا دو، جہنم کے دروازے قبر میں کھول دو، تعرض علیہ جسم تسون تنین، 99 سانپ قبر میں چھوڑے جائیں گے، ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیں تو زمین میں موجود ساری معیشت کڑوی ہو جائے، زہریلی ہو جائے، اور آئندہ قیامت تک زمین فصل پیدا کرنے کی قوت سے محروم ہو جائے۔ یہ بڑی سزا اس کی، 99 سانپ اس کے جسم کو بھریں گے اپنے زہر کے ساتھ۔ فرشتے کیا کہ غلط شک کے کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری زندگی میں بصیرت نہیں تھی، تو شک پر تھا، شک پر ہی مرا، یہ شک تیرے ساتھ ہے، جب قیامت قائم ہوگی اسی شک کو لے کر اٹھے گا، کسی مرحلے کامیابی کو کوئی توقع ہی نہیں، یہ شک تیرے ساتھ ہے، یہ شک ہے نور وحی سے منافی راستہ، تو بصیرت ہے یقین کا نام ہے، اور یقین کامل وحی الہی کے ساتھ، یہ قول و اقوال میں نہیں، بزرگوں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، یہ بصیرت کا راستہ نہیں، برادری کی باتیں، باپ دادا کی باتیں، اپنے پیروں کی، اماموں کی باتیں، یہ بصیرت کا راستہ نہیں۔ جب فرشتے پوچھیں کہ تیرا نبی کون ہے تو جواب کیوں نہیں دے پائے؟ پھر دنیا میں تو نبی کی شان میں قصیدے بھی کہتے تھے، انگوٹھے چومتے تھے، واری واری قربان جاتے تھے، محفل میلاد، لیکن جواب سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ اطاعت کے راستے بے شمار تھے، نبی سے محبت کا دعویٰ تھا، پیروی کسی اور کی، نماز کسی اور کے طریقے پر، حج کسی اور کے طریقے پر، عقیدہ کسی اور کا اختیار کرنا، کس کا نام لوگ گیا؟ بلا شک، تو شک پر تھا، اللہ شک کے کن شک پر تھا، تیری پوری زندگی شک میں گزری۔ بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں، وہ کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، میرا دین کیا، میرے نبی کون ہے، میں لوگوں کی باتیں سنتا، لوگ جو باتیں کرتے میں وہی باتیں کرتا۔ یہ کوئی دین کا ذوق ہے؟ دین کا ذوق وحی الہی، کتاب و سنت، یہ دین کا ذوق نہیں، لوگوں کی باتیں سنتا، جو لوگ کہتے ہیں میں مانتا جاتا، قبول کرتا جاتا، یہ دین کا ذوق نہیں، یہ نور بصیرت ہے۔ نور بصیرت اللہ کی وحی کے ساتھ ہے، بصائر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، انہیں قبول کرنا بصیرت ہے، شرح صدر اس سے حاصل ہوگا، رقت قلبی حاصل ہوگی، قبول کا مادہ پیدا ہوگا، رستے سجھائی دیں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ نور پر آ جاتا ہے، اس کے لیے نور ہی نور ہے، نور اس کی ہم رکاب ہوتا ہے، اور نور کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کے بعد، فجر کی سنتوں کے بعد کتنا تفصیلی دعا نور طلب کرنے کے لیے مانگتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیٹ کر، اور کبھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے، اور کبھی سجدے میں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا۔ کتنا تفصیل، یا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، دل کے سارے خیالات، سارے احساسات نور پر ہوں، تیری وحی پر ہوں، یہ بصیرت ہے۔ میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، آنکھوں سے کیا دیکھوں؟ حق دیکھوں، تیرا دین دیکھوں، تیری توحید دیکھوں، کانوں سے کیا سنوں؟ تیری توحید، تیرا حق، تیری وحی، یہ نور ہے، سارے اعضاء کو نور سے بھر دے، اوپر نور، نیچے نور، دائیں نور، بائیں نور، آگے پیچھے نور ہی نور۔
بلکہ بعض حدیث میں وفی لسانی نور، میری زبان کو نور سے بھر دے، زبان کو، میرے بالوں کو نور سے بھر دے، میری ہڈیوں کو، ہڈیوں کے گودے کو نور سے بھر دے، وسیع نور عطا فرما دے۔ یہ نور، نور ہدایت، نور بصیرت، یہ حقیقی بصیرت۔ اسی نور کی طلب اور تلاش ہونی چاہیے، حق کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی وحی کے ساتھ۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو یہی میرا راستہ ہے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، اس سے قبل سورہ ہود ہے، اس میں انبیاء کے واقعات، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی دعوت، عقیدہ توحید۔ اے میرے نبی کہہ دو میرا راستہ بھی یہی، یہ انبیاء کی دعوت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، الانبیاء اخوۃ العلات، سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، مان راستہ ایک ہی ہے، جوہر، بنیاد اور عقیدہ ایک ہی، سارے انبیاء آپس میں علاتی بھائی۔ بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی بھائی جن کی ماں اور باپ ایک ہے، ایک ہی ماں باپ کی، ایک ہی بدن سے پیدا ہوئے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، یہ حقیقی بھائی۔ ایک علاتی بھائی جن کا باپ ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی سے اولاد ہے، یہ اولادیں آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ اور ایک اخیافی بھائی ہیں جن کے باپ مختلف ہوں، ماں ایک ہو، ایک عورت کی شادی ہو، شوہر سے اولاد ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اور شادی کر لے، اس سے بھی اولاد ہو، یہ اولاد آپس میں اخیافی بھائی۔ انبیاء علاتی بھائی، علاتی بھائی میں اصل ایک ہے، باپ ایک ہے، انبیاء کا اصل ایک ہے، جوہر ایک ہے، اور عقیدہ توحید ہے۔ یہ توحید کا نور یہ سارے انبیاء کی طرف سے دیا گیا نور بصیرت ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھو، سب سے سوال کرو، کسی نبی کے دور میں اللہ کے علاوہ عبادت کرنے کا کوئی تصور تھا؟ کسی نے؟ نوح علیہ السلام کو لے لو، ان کا دور نبوت 950 سال، زمانہ تھوڑا نہیں، 9.5 صدیاں۔ ان سے پوچھو ان 950 سالوں میں کبھی ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہو؟ سب سے پوچھو، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو، ہر کس نے، ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں رسول بھیجا، ہر رسول کی ایک ہی دعوت تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو، ہر نبی کی دعوت۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ان ہزاروں صدیوں میں غیر اللہ کی عبادت کا کوئی نہ تصور تھا، نہ کوئی دعوت تھی، اور نہ کسی قسم کی ترغیب تھی۔ انبیاء اللہ تھی بھائی، ان کا عقیدہ ایک ہے، توحید ایک ہے، اور فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر 2 نمازیں فرض ہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن توحید کا عقیدہ ایک ہے، اصل ایک ہے۔ اس اصل کے ساتھ جڑ جاؤ پوری بصیرت کے ساتھ۔ دین اس اصل کا داعی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہے، اس اصل کی خاطر بار بار ہوا، انبیاء آئے، رسالتیں تشکیل دی گئیں، کتابیں اتاری گئیں بیان توحید کے لیے، اس اصل کی وضاحت کے لیے۔
یہاں پوری بصیرت ہونی چاہیے، پوری قوت کے ساتھ۔ اب یہ دین جو ایک دلیل ہے، وہ دلیل توحید ہے۔ اللہ صاف فرماتا ہے شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے جو مشرکین ہیں، شرک کرنے والے، قبر پرست، قبر کو بجائے، ان سے مناظرہ بازی میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ مناظرہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید حق ہو اس کے پاس، چلو بات تو کرے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میری اصلاح ہو جائے۔ لیکن مناظرہ آ کر توحید اور شرک کے مابین کسی مشرک سے ہے، قبر کے پجاری سے ہے، قبر پرست سے ہے، بت پرست سے ہے، اس سے مناظرہ کر کے وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اصل دلیل توحید، یہ بصیرت پیدا کرو اپنے اندر، یہ حقیقی بصیرت جو کامیابی کی اساس ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کا سینہ کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، نور کامل، آگے نور، پیچھے نور، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دل میں نور، کانوں میں، آنکھوں میں، زبان پہ، بالوں میں، ہڈیوں کے گودے میں نور ہی نور۔ یہ نور ہی ساتھ جائے گا قبر میں، یہ نور ہی قیامت کے دن ساتھ جائے گا۔ یہ وہ یقین ہے، بصیرت ہے، جو کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کی اساس۔ مصدر کیا ہے اس کا؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر اللہ کی طرف سے آئیں گی، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان سے منسلک ہو جاؤ۔ فلاں کا قول، فلاں کی رائے، اس طرف جھکاؤ کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ یہ راستہ بصیرت کے منافی، یہ شک اور شبہ کا راستہ، یقین کا راستہ نہیں۔ اور جو دین توحید ہے، اس کے قبول کی جو شرائط ہیں وہ اسی بصیرت کے ارد گرد ہے۔ مستيقظا بقلبہ، دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی توحید کو مانو، خالصا من قلبہ، خالص ہو کر اللہ کی توحید کو مانو، بالکل خالص، ایک ذرہ شرک کی آمیزش نہ ہو، صادقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ، غیر شاک فیہما، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ یہ بصیرت کی بنیاد۔ بصیرت ایک اور حقیقت کا نام ہے، اور وہ ہے حق و باطل میں فرق کی صلاحیت۔ حق و باطل میں فرق کی صلاحیت، یہ صلاحیت اگر بندے کو حاصل ہو جائے، بندہ یقیناً کامیاب ہے۔ اگر حق کو اور باطل کو مکس کر دے، آمیزش کر دے، نہ پتہ حق کیا ہے نہ پتہ باطل کیا ہے، وہ بندہ متحیر، مشکوک اور متردد ہے، بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کامیابی یقین کی بنیاد ہے، پورے یقین کے ساتھ حق و باطل میں فرق ہو، یہ کامیابی کی اساس، پورے یقین کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں ایک مثال نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ سو رہے تھے، دو فرشتے آسمان سے اترے، نبی علیہ السلام کے قریب آ کے آپ سو رہے، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ وہی شخصیت ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ ہاں یہ وہی۔ یہ وہی، چلو اپنا کام کرو۔ کام کیا؟ ایک مثال اس شخصیت کی بیان کرو۔ فرشتے نے مثال بیان کی، شخصیت وہ ہے کہ ایک گھر بنایا کسی بادشاہ نے، عالی شان گھر، اس گھر میں دسترخوان چن دیا، نعمتوں سے بھرا ہوا، ہر نعمت میسر، اس دسترخوان کو نعمتوں سے بھر دیا۔ پھر ایک داعی کو بھیجا، بس گھر سے باہر جاؤ، لوگوں کو دعوت دو، اس گھر میں آ جاؤ، دسترخوان موجود ہے، بس آؤ اور کھاؤ پیو بس۔ داعی چلا گیا، لوگوں کو بلایا کہ لوگوں یہ گھر ہے بڑا خوبصورت، دسترخوان بچھا ہوا ہے، آؤ بس کھاؤ آ کر۔ فرشتہ کہتا ہے کہ جو اس داعی کی بات کو مان لے گا وہ گھر میں آئے گا، دسترخوان پر بیٹھے گا اور خوب کھائے گا، عیش کرے گا، اور جو داعی کی بات نہیں مانے گا
وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے، اور جو گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ کبھی اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا۔ مثال پوری ہو گئی۔ فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر تو کرو، اس مثال سے کیا مراد؟ دوسرے نے کہا کہ تعبیر کیا کریں، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، ہماری بات سن ہی نہیں پا رہے، تعبیر کرنے کا فائدہ؟ تو پہلے فرشتے نے کہا نہیں، فائدہ ہے، یہ شخص جو ہے نا یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی جب سوتا ہے تو اس کا دل جاگتا رہتا ہے، آنکھوں سے سوتا ہے بس، دل سے نہیں۔ ہماری نیند آنکھوں اور دل دونوں کے ساتھ ہے، نبی کی نیند آنکھوں سے ہے، دل سے نہیں۔ نبی کی ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے بحالت خواب اللہ کی وحی آ جائے اور دل جاگتا رہے اس وحی کو ضبط کرنے کے لیے، تو تم اس کی تعبیر کرو، یہ سنے گا، سمجھے گا۔ تو اس نے کہا چلو پھر تعبیر یہ ہے کہ گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر دین اسلام، دین اسلام اپنے تمام تر مسائل کے، توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج عمرہ اور زکوٰۃ، یہ دین اسلام، یہ پورا یہ گھر ہے۔ اور یہ دسترخوان جنت ہے۔ جس داعی کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، وہ داعی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، یہ داعی ایک ہی داعی کو بھیجا، کوئی پیچھے نہ کوئی امام، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی فقیر، ایک ہی شخصیت، جاؤ جا کر دعوت دو اس گھر کو۔ داعی نے دعوت دی۔ اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں، کچھ نے قبول کر لی، گھر میں داخل ہو گئے، مانا اسلام، دین اسلام قبول کر لیا، دین اسلام قبول کر لیا تو بس پھر دسترخوان کھاؤ ہمیشہ۔ جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، مانا اسلام اس نے قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا تو اسے کبھی دسترخوان نصیب نہیں ہوا۔ یہ اس مثال کی تعبیر ہے۔ آگے فرشتوں کے دو تین جملے، من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس۔ یہ بصیرت، جس نے اس شخصیت کی اتباع کر لی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے ان کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان۔ میرے خیال میں نبی علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات ہیں، جتنی احادیث ہیں، سب سے بڑی شان آپ کی یہ ہے، آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ آپ کی اطاعت بندوں کو اللہ سے جوڑتی، اللہ سے ملاتی، اس سے بڑی شان ہو سکتی؟ تم کروڑا قصیدے کہو، ایک ہی جملہ، یہ قرآن میں بھی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کری، ایک ہی جملہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سیرت حمیدہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ ایسا اظہار ہے کہ کوئی اور شان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی شخصیت تو پیش کرو، پیش کرو کوئی۔ ہمارے امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ہمارے بزرگوں کی اطاعت اللہ کی، ہمت ہے تو بات کرو، نام لو کسی کا اگر ہمت ہے۔ ہمارے باپ دادا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو سارے خول توڑ دو نا پھر، یعنی دین فہمی کے لیے برادری، باپ دادا، بزرگوں کی باتیں، فلاں کی باتیں، یا تو ہمت ہے تو بات کرو کہ جن کے ہم پیروکار ہیں ان کی پیروی اللہ کی پیروی، بتاؤ، دعویٰ کرو۔ وہ ایک ہی شخص ہے جن کے ہم پیروکار، جن کی اطاعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا دعویٰ ہے آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور شریک ہے تو پیش کرو، اگر ہمت ہے تو، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اور سب سے بڑی شان آپ کی، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، سب سے بڑی شان ہے۔ اور آگے فرشتوں نے آخری جملہ قلم توڑ کے رکھ دیا، محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے لوگوں میں، سارے فرق کی بنیاد محمد الرسول اللہ۔ کیا فرق؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق رسول اللہ علیہ وسلم۔
کس کی نماز قبول ہے، کس کی نماز مردود ہے، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا حج قابل قبول ہے، کس کا حج مردود ہے، یہ فرق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا دین مقبول ہے، کس کا دین مردود ہے، یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا عقیدہ مقبول ہے، کس کا عقیدہ مردود ہے، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری قلم توڑ کے رکھے، اور یہ بصیرت ہے۔ اللہ بندے کو توفیق دے دے حق و باطل میں فرق کی، اور فرق موجود ہے۔ الجھاوے آپ نے پیدا کیے، مشکلات آپ نے کھڑی کی، کیونکہ چنانچہ اور قالا اور باتیں کر کے دین تو بالکل واضح ہے کہ فرق ہے کہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی وحی موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے، آپ کی سنتیں موجود ہیں، اس کو تھام۔ جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل۔ تو محمد الفرق بین الناس، محمد مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں کے بیچ فرق ہے۔ جس کو اللہ یہ توفیق دے دے وہ نور بصیرت پر ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہوگی؟ نبی کی غلامی سے، نبی کی اتباع سے، کتاب و سنت کی پیروی، وحی الہی کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، تب یہ بصیرت آئے گی۔ تو موضوع ایسا ہے کہ اس پر بات جتنی پھیلائیں گے پھیلتی جائے گی۔ اگر چند نکات میں اس کو سمیٹیں تو بصیرت یہ اللہ کی توفیق اور اس کی ودیعت ہے۔ حاصل کسے ہوگی؟ جو اللہ کی وحی سے جڑ جائے، جو صحیح رستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ صراط مستقیم سے جڑ جائے۔ آپ مسند احمد کی حدیث، سیدھا خط آپ نے کھینچا، سیدھا خط، اور دائیں طرف بہت سے خطوط کھینچ دی۔ وہ خطوط اس خط سے ملے ہوئے، جڑے ہوئے، اور صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کوئی علم آنے والا ہے، کو ہماری تربیت ہونے والی۔ اللہ کے نبی کا لکیریں کھینچنا عبث کام نہیں۔ جب فارغ ہوئے اب تو سیدھا جو خط تھا اس پر آپ نے ہاتھ رکھا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ۔ اگر دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اس دعا کی طرف آؤ بھی تو صحیح، زبان سے دعا ہو اور صراط مستقیم کی طلب ہی نہ ہو، اس کا فہم ہی نہ ہو۔ یہ خط مستقیم، سیدھا راستہ، جو کہ ایک ہی، یہ راستہ ایک ہی، سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھو دو نقطے ہوں، پہلا نقطہ اور آخری نقطہ، ان دو نقطوں کو جوڑنے والا سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 3 4 نہیں ہوتا۔ دوسرا بناؤ کہ وہ گھما کر ملاؤ، جتنا گھماؤ گے اتنا فاصلے بڑھتے جائیں گے، دوریاں پیدا ہوں۔ شارٹ کٹ جنت کا سیدھا راستہ ایک ہی، صراط مستقیم۔ دائیں بائیں بہت سے خطوط ہیں، ملے ہوئے ضرور اس کے ساتھ، لیکن خط مستقیم نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے۔ یعنی شیطان اپنے خط دین سے ہٹا کر نہیں بناتا، دین سے جوڑ کے بناتا۔ یہی دھوکہ ہے بندوں کے لیے، یہی دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہے۔ ربیع الاول آئے گا، جلوس نکلیں گے، مختلف امور انجام دیں گے، یہ راستے دائیں بائیں کے اللہ کے نبی کا نہیں، مگر سب کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں محبت رسول پر، ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یعنی شیطان نے راستہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، محبت رسول حق ہے، مگر اظہار محبت کا طریقہ شیطان کا۔ یہ ہوش بہت کم لوگوں کے، محرم آئے گی جلوس نکلیں گے، اساس کیا ہے؟ خان والے رسول کا غم، حسین کا غم، حسین کا غم حق ہے، لیکن طریقہ حق نہیں۔ ان ساتھ جڑا ہوا ضرور ہے، طریقہ حق نہیں۔ بالکل وہی بات جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ کیوں کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی بنا پر۔ محبت حق ہے،
مگر محبت میں آ کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ باطل ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اساس کیا تھی؟ عزیر کی محبت۔ یہ محبت حق ہے، مگر اس محبت میں آ کر عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ باطل ہے، شرک اور کفر ہے۔ خط مستقیم اس کا تعین ہو، حقیقی بصیرت ہے، دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کی وضاحتوں کے ساتھ، اللہ کی وحی کے نور کے ساتھ، یہ بصیرت کا راستہ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ بصیرت ہے، فرقان بصیرت ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تم کو فرقان دے گا۔ فرقان فرق سے، وہی فرق محمد الفرق بین الناس، حق و باطل میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون درست ہے کون غلط ہے یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم اللہ کا خوف اختیار کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی وحی سے جڑ جاؤ، اللہ تم کو فرقان دے گا، ایک ایسی بصیرت دے گا کہ تم حق و باطل کو جدا کر سکو گے اور فرق کر سکو گے۔ تو اللہ کی دین ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ علم کا نور ہے، جسم کا نور ہے، دل کا نور، آنکھوں کا نور، کانوں کا نور، زبان کا نور، نور ہی۔ جتنا یہ نور بڑھاؤ گے اتنا قیامت کے دن کامیابی ہو۔ پل صراط پر لوگ ایک جھٹکے میں گزر جائیں گے، بجلی کا بٹن دبایا، بجلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، قدم رکھا اور بندہ عبور کر گیا، پلک جھپکنے کی طرح۔ یہ پلک ابھی زمین پر ہے، اٹھائی تو آسمان پہ پہنچ گئی۔ اس طرح عبور کریں گے۔ یہ عبور کرنا کثرت نور کی بنا پر، اور کثرت نور یہ بصیرت کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ جتنا بصیرت اتنا یہ نور بڑھے گا۔ یہ نور بصیرت ہے، نور یقین ہے، نور وحی ہے جو بندے کو حاصل ہو۔ اس کے لیے مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی سے جڑ جاؤ، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، توحید کے دلائل کتاب و سنت میں ان سے منسلک ہو جاؤ۔ یہ نور بڑھتا جائے گا، بصیرت بڑھتی جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے، تماش بینی ہے، فلاں کو سن لو، فلاں کو سن لو، فلاں کو سن لو، فلاں کے اسیر اور فلاں کے اسیر، کبھی یقین نہیں ہے، بصیرت نہیں آئے گی۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کر لو، اس کی وحی سے جڑ جاؤ، تو یہ جعل لکم فرقان، اللہ تم کو فرقان دے دے گا، فرق کی صلاحیت دے دے گا۔ اور یہ فرق ہے حقیقت میں بصیرت کا نور، یہ کامیابی کی اساس۔ یہ فرق اگر نہیں کر سکتے تو حق و باطل گڈ ہو جائیں گے، تمیز نہیں ہوگی، اور تمیز ضروری۔ وہ ہم بنگلہ دیش میں تھے کچھ چند سال پہلے، وہاں کانفرنس تھی، ایک بنگالی مقرر بڑی خوبصورت تقریر کر راجشاہی میں، اس نے ایک اردو کا ایک مصرع پڑھا اپنی بنگالی تقریر میں، اردو کا بصیرت پر بات کر رہے ہیں، یعنی فرق، حق و باطل میں فرق۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تھالی میں حلوہ اور ایک میں گوبر، اندھے کے نزدیک دونوں برابر۔ دیکھ ہی نہیں رہا نا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تھالی میں دو چیزیں ہیں، دونوں برابر۔ آپ کو علم کا نور آئے گا تو فرق کرے گا۔ اگر اندھے بن جاؤ حق سے تو حق بھی اور باطل دونوں برابر ہے، توحید بھی شرک بھی دونوں برابر ہے، سب گڈ ہو جائے۔ فرق کرو گے کھلی آنکھوں کے ساتھ، علم کے نور سے، سچے فہم سے، یقین کامل سے، پھر فرق آئے گا، ورنہ نہیں ہے۔ تو باقی آپ کا دوسرا نقطہ فراست کا، فراست اللہ کی دے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ فراست جو نا تفرس سے ہے، تفرس شیر کا شکار، شیر کے شکار کو فریسہ کہتے ہیں۔ شیر جو ہے وہ تاک میں کھڑا ہے، شکار سامنے فوری جھپٹا، یہ تفرس ہے۔ فراست بھی فوری جھپٹنے کا نام۔ کوئی چیز آپ دیکھیں، کوئی منظر آپ دیکھیں تو آپ کے اندر سے کوئی آواز آئے، اس ماحول کو دیکھ کر یہ چیز خطرناک ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ فرق اور یہ تفرس اور فراست کا عمل۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے کے خطوط
آپ کو نظر آئیں کہ بڑے خیر پر، ان کے چہرے میں خیر ہوگی، آپ کو سلامتی محبت نظر آئے گی کہ آپ اس کو پڑھ، حالانکہ جانتے نہیں اس کو، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، یہ فراست ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھا، چہرے کے خطوط کو دیکھا، اس میں خیر۔ کچھ لوگ ایسے جو چہرے سے شر ہی شر نظر آتے ہیں، نقصان دہ، اذیت ناک، ضرر رساں۔ یہ فہم جو ہے جس کو فراست کہا جاتا ہے، اللہ کی دین نہیں، اللہ کی دین ہے۔ ورنہ اس کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی سلیبس یا کوئی نصاب نہیں کہ آپ نصاب پڑھیں تو چہرہ شناسی کریں۔ بعض لوگ اپنی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، بات کر رہے ہیں تو ان کی بات سے آپ محسوس کریں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں، بات میں ان کی سنجیدگی، متانت، حسن، آپ کا دل اس بات پر یقین کرتا ہے۔ اور بعض لوگ بات کرتے ہیں، دل یقین نہیں کرتا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو معرفت ہے، جو فرق جو خیر و شر کا، یہ اس فراست کے ذریعے، فراست اللہ کی دین ہے۔ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے۔ ہاں، نبی جو مومن ہوتے ہیں ان کی فراست یقیناً بڑی قابل قدر اور قابل تحسین ہوتی ہے۔ ایک حدیث جامع ترمذی کی ضعیف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو۔ مومن کے پاس آؤ، چوکنے ہو کر آؤ کہ میرا کوئی پہلو ڈھیلا نہ پڑے، مومن پہچان نہ جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو نور دیتا ہے بات کرنے کی ایک صحیح صلاحیت، اور اس کی جو بات کا انداز، طریقہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اس پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور بعض لوگ بات کرتے ہیں، جی چاہ رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پر قطعاً یقین نہ کیا جائے، تو اس پہچان کا نام فراست۔ امام شافعی رحمہ اللہ مصر کے تھے، بغداد ہے، تو ایک سرائے رستے میں، جس کو آج کل ہوٹل سرائے میں انہوں نے قیام کیا، تو سرائے کا مالک بڑا اس نے استقبال کیا، امام شافعی کے لیے بستر بچھایا، سواری ان کا گھوڑا، وہ اس کو باندھا، اس کو پانی پلایا، اس کو چارہ دیا، امام شافعی کو کھانا پیش کیا۔ امام شافعی فرماتے جب میں داخل ہوا سرائے میں، سرائے کے مالک کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا اس چہرے میں خیر نہیں، شر ہی شر۔ جو ایک فراست کا علم ہے، شر ہی شر، خیر نہیں اس میں۔ خیر اب رات ہے، کہاں جاؤں، کچھ وقت گزار دے تو پھر جائیں گے، لیکن خدمت بہت کی اس نے، سواری کی خدمت کی، میری خدمت کی، بستر، کھانا، آرام، ہر چیز مہیا کی۔ میں نے کہا کہ جو فراست کا علم ہے یہ غلط ہے۔ کچھ کتابیں ہیں فراست کے علم کی، میں جا کے پھاڑ دوں گا سب، اس کا چہرہ کچھ کہہ رہا ہے جو علم کی روشنی میں، اور بندے کا کردار کچھ اور۔ دن گزارا، 2 دن گزارے، اس کی خدمت ختم ہی نہیں ہو رہی، 2-4 دن گزرے، پھر آپ نے آگے جانا تھا، منزل طلب حدیث کا سفر تھا آپ کا، اجازت چاہیے، بڑا بھائی، بڑا آپ نے خوش کر دیا، بڑا متاثر کیا، بڑی خدمت کی آپ نے۔ کہتا کیا خدمت، یہ 4 دن کے پیسے تیرا باپ دے گا، یہ پیسے کون دے گا، خدمت نہیں ہے، پیسے لاؤ۔ تو مانا وہ جو چہرے کے نقوش تھے وہ صحیح تھے، جو دل نے گواہی دی کہ یہ بندہ شر ہے، اس میں خیر نہیں۔ خیر اگر ہوگی تو ظاہراً ہوگی، حقیقتاً نہیں ہوگی، اور اس نے اظہار کر دیا۔ مانا علم صحیح ہے، جو علماء نے کچھ وضاحتیں دی ہیں، چہرے کے نقوش ایسے ہوں تو بندہ ایسا ہوگا، ناک ایسی ہو تو ایسا ہوگا، زبان کا بول ایسا ہو تو ایسا ہوگا، کچھ اپنی علامتیں بیان کی، یعنی کچھ سلیبس، نصاب نہیں ہے، لیکن تجربات علماء کے یہ باتیں، علم میں جو ایک فراست ہے اس میں علماء کے اقوال، ان کے تجربات، بل اس میں اس کی اساس کو علم الہی نہیں ہے، کوئی علم شریعت نہیں۔ لیکن مومن اگر اللہ سے تعلق جوڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما تقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ اگر میرا قرب اختیار کرے نوافل کے ساتھ، نوافل پڑھ کر میرا قرب اختیار کرے،
تو میں کیا کروں گا؟ احبہ، میں اس سے محبت کروں گا، اس سے محبت کروں گا، اور محبت اس طرح کروں گا کہ میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا، اس آنکھ سے دیکھے گا، میں اس کی زبان بن جاؤں گا، زبان سے بولے گا، میں اس کے کان بن جاؤں گا، کان سے سنے گا، اور میں اس کے پاؤں بن جاؤں گا، ان پاؤں سے چلے گا۔ مانا ہر چیز میں اللہ کی تائید آ رہی، آنکھوں میں شرافت ہے، کانوں سے سن رہا، اللہ کان بنا ہوا، اللہ آنکھیں بنا ہوا، اللہ پاؤں بنا ہوا۔ اس حدیث سے بعض صوفی لوگ استدلال کرتے ہیں وحدت الوجود کی، کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے۔ پہلی بات ہو کہ ہر مخلوق کا، یا ان بندوں کا ذکر جو نوافل پڑھتے ہیں، مانا جو نوافل نہیں پڑھتے وہاں خالق اور مخلوق کا ایک وجود نہیں۔ دوسرا اس کا معنی کیا کرو گے؟ اس کے دو معنی ظاہر ہیں کسی تعویل کے بارے۔ میں تیرا بازو بن جاؤں گا، اس کا کیا معنی؟ اپنے بیٹے سے آپ کہیں میں تیرا دست و بازو، یہ میرا بیٹا میرا دست و بازو، جس کا معنی یہ نہیں کہ بیٹے نے اپنا بازو کاٹ کے مجھے دے دیے، یہ معنی نہیں، معنی ظاہر ہے بھی نہیں۔ معنی میری مدد، میرا مددگار، میری مدد کرنے والا، میں تیری زبان ہوں، معنی زبان سے جو بولے گا وہ میرا ترجمان ہوگا تو، یہ معنی نہیں کہ زبان کاٹ کے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پاؤں بن جانا، اس کا کیا معنی؟ ایک ہے معنی حقیقی کہ اللہ بذات خود ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، خود اپنے دل سے پوچھے یہ معنی اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ اللہ خالق کائنات کسی بندے کا پاؤں بن جائے، یہ اللہ کا شان ہے؟ نہیں، اس کا معنی وہی جو معنی ظاہر ہے ہماری زبان میں مستعمل۔ تم حق کے ساتھ چلو گے، حق کے ساتھ بولو گے، حق کے ساتھ دیکھو گے، حق کے ساتھ سنو گے، یہ معنی ظاہر ہے، یہ معنی بھی معنی ظاہر ہے۔ بیٹا آپ کا امریکہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں، ٹیلی فون، بیٹا فکر نہ کرو میں تیرے ساتھ ہوں۔ ساتھ کا تم پاکستان میں، میں امریکہ نہیں، یہ ساتھ کس چیز کا ساتھ؟ یہ ایک معنی ایک موجود ہے ہماری اس گفتگو میں، یہ تعویل نہیں۔ پھر اگر یہ ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان بن جاتا ہے، اگر ایک ہی ذات ہے وحدت الوجود، تو آگے جو جملے دو اس میں دو ذاتوں کا تصور آ رہا، انسان لأعطینہ، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، یا دو ذاتیں ہوگی۔ اگر ذات ایک ہی وحدت الوجود تو نہ کوئی مانگنے والا نہ کوئی عطا کرنے والا، پھر مانگنے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، مفہوم غلط ہے۔ دو ذاتیں سامنے آ گئیں، ایک ذات ہے مانگنے والے کی، ایک ذات ہے عطا کرنے والے کی، الگ دو ذاتیں ہوگی۔ وار کے یہ جو فراست ہے یہ ایک ملکہ ہے، تجربات کے ساتھ لوگوں سے گل مل کر یہ تجربہ حاصل ہو سکتا ہے، کچھ کتابیں پڑھ کر یہ حاصل ہو سکتا ہے، تو فراست اللہ کی دین ہے۔ لیکن یہ جو بصیرت ہے یہ نور وحی کے ساتھ ہے، وحی کے ساتھ جڑ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لو، سچی اطاعت کر لو، یقیناً یہ بصیرت حاصل ہوگی، اور یہ بصیرت دنیا میں، قبر میں، قیامت کے دن یہ کام آنے والی۔ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے جڑ جائیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، حق ادا کرو تلاوت قرآن۔ اللہ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے بصیرت اور نور عطا فرمائے گا۔ قرآن ہمارے لیے کیا کام کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک دعا مسند احمد میں، طویل دعا ہے، اس میں آخری الفاظ کیا ہیں؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ تو یہ تیرے ہر نام کا واسطہ، اللہ کے نبی فرمائے ہر نام کا واسطہ، ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ نام کا واسطہ دے کر کیا طلب کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے۔ قرآن ونور صدری،
میرے سینے کا نور بنا دے، یہ بصیرت ہے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ وجلا حزنی، میری جو پریشانیاں دکھ درد ہوں ان سب کا مداوع بنا دے۔ مانا 3 چیزیں چاہیے، دل کی جو بنجر زمین ہے اس پر موسم بہار کی بارش برسے اور یہ زمین شاداب ہو جائے، سینے میں جو ظلمتیں ہیں، تاریکیاں، اندھیرے، کفر کے، شرک کے، بدعقیدگی کے، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو تو قرآن ہی سینے کا نور ہے۔ باقی پوری زندگی دکھ ہیں، درد ہیں، پریشانی ہیں، گھریلو پریشانیاں، مالی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، قومی پریشانیاں، سیاسی پریشانیاں، انفرادی پریشانیاں، اجتماعی پریشانیاں، یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں تو قرآن ہی کو ساری پریشانیوں کا ازالہ اور مداوع بنا دے۔ سن لیا قرآن کا کیا کردار ہماری زندگی کی، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، راحت بھی ہے، پریشانیوں سے نجات بھی ہے، اور پھر دل کا نور، سینے کا نور، یہی کامیابی کی اساس ہے، یہ بصیرت ہے حقیقی۔ تو قرآن سے جڑ جاؤ، کبھی قرآن سے الگ نہ رہو، پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ اللہ اس قرآن کو اس تلاوت کی برکت سے دل کی بارش بھی بنائے گا، سینے کا نور بنائے گا، سارے دکھوں سے نجات دے دے گا۔ یہ قرآن کا کردار ہے بڑا محکم۔ اور ماہ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ، اللہ کی توفیق سے آپ نے تعداد پوری کر لی تراویح کی، آج رات 11 8 پڑھی، وتر بھی پڑھیں گے، اور پھر قرآن لے کر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہی تھا، 11 رکعت پڑھی، جبریل آ گئے، اللہ کی وحی کا دور شروع ہو گیا، اور یہ دور فجر تک چلتا۔ کیسا مہینہ تلاوت کا، فجر تک۔ بعد وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سحری کے فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا، جبریل دور کر کے چلے جاتے، کیا وہ راتیں ہوتی، کیا وہ ایک عالم کیف ہوتا، دل چاہتا ہوگا وقت یہاں تھم جائے، جبریل سامنے بیٹھے رہے اور قرآن کا دور چلتا رہے پوری رات، اسی طرح پوری رات۔ فجر کی نماز پڑھی، آپ کو شرح صدر ملتا ہے، ایک بصیرت ملتی، اور طبیعت باغ و بہار ہو جاتی۔ پھر اپنا مال خرچ کرتے، مال خرچ کرتے ایک آندھی کی رفتار سے بڑھ کر، اجبد بالخیر من ریح المرسلہ۔ یہ آپ کا رمضان معمولات، آپ کی راتیں، آپ کے دن یقیناً تعلق بالقرآن کی راتیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو کم تر نہ سمجھو، یہ عظیم عمل ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے لے لیا کہ تراویح بھی پڑھ لو، پھر صبح قیام اللیل بھی کر لو، کہاں سے لے لیا؟ اللہ کے نبی کی سنت کافی نہیں؟ آپ کی جو معمول تعداد 11 رکعت ہمیشہ مانگیں، باقی وقت میں تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں ہر روز 2 قرآن پڑھا کرتے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں۔ امام بخاری ایک پورا قرآن ایک دن میں ختم کرتے، جناب عثمان غنی پورا قرآن ایک دن میں ختم کرتے۔ سلف صالحین کی سنت، ان کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو بصیرت کو پیدا کریں گی، نور پیدا کریں گی، سینے کا نور، دل کا نور، اور سارا بنجر پن دور ہو جائے گا، اور یہ سینہ معطر، دل میں رقت، انابت اللہ، توبہ نصوح کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور بصیرت عطا فرما دے، اپنی وحی سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے دے، اور ہم کو حق پر قائم رکھے، بصیرت پر قائم رکھے۔ یہ بصیرت قیامت تک کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ سے سوال کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔